السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تندور میں روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تندور کے پاس نہیں آنے دیتی کیونکہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگے جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت نرم اور نازک ہوتا ہے اور وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زور قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دے، وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں نے اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ سے سب نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کی نبی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی، یہ سو رہے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا، ان کی مثال بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت انتظام کی اور ایک بلانے والے کو بھیجا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے، وہ بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی اطاعت نافرمانی کی اس نے بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو مثالیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی، اللہ کی نہ مانی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا، وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے اس پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا، تو ان کے بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آئے اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اگر ہم کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت